بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے مجھے اس بات کا بھی خیال کرنا ہے، اور پھر مجھے تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ آج یہ ہے کہاں جی، آج خانے وال تو کل حیدرآباد اور پرسوں جو ہے وہ بھاولپور۔ تو بھائی میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، مگر اہل بیت کے دشمنوں کو زمین میں گاڑ کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد جی۔ بات میری روشن ہے کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کے بارے میں جاننا بھی، بلکہ میں کہوں کہ اصلی ہدف، اگر ہم یہاں سے وہاں جا رہے ہیں تو اصلی ہدف اللہ ہے جی، اصلی ہدف اللہ ہے۔ ہمیں اللہ کی معرفت تک پہنچنا ہے۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل کریں؟ بات بہت زیادہ، ٹائم بہت ہو گیا ہے، آج ہم تھوڑا دیر سے بھی بیٹھے ہیں، موسم بھی ایسا ہے کہ کسی بھی وقت اللہ کی رحمت برسنے لگے گی اور ہمیں سمیٹنے کے لیے گھر جانا پڑے گا۔ کیا کریں، ہماری شہری انتظامیہ نے مجموعی طور پر، بعض شہروں کے حالات بہت اچھے ہیں، حیدرآباد بہتر ہو گیا ہے، خیرپور بہتر ہے، ٹنڈوالا یار بہتر ہے جی، باقی ایک آدھ دو کوئی شہر اور ہوں گے مجھے یاد آ جائیں گے، لیکن مثلاً کچھ شہر بہتر ہیں اور کچھ شہروں کو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حال کیا ہے، ان کا برا حال ہے۔ لہذا اللہ کی رحمت سے کبھی بھی غصہ نہ کیجیے گا، اللہ کی رحمت سے کبھی غصہ نہ کریں۔ یہ وہ ایک بعض لوگ جملہ کہتے ہیں کہ موسم خراب تھا۔ موسم خراب نہیں ہوتا، موسم خراب نہیں ہے، موسم ہمارے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، موسم ہمارے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ اس موسم کو برداشت کر سکیں، ورنہ اللہ کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہے جی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ کا راز ہے۔ تو ہمارا شہر اس قابل نہیں ہے، ہمارا علاقہ اس قابل نہیں ہے، ورنہ تو رحمتیں رحمتیں ہیں۔ اور ویسے بھی یاد رہے میرے عزیزو، پانی اہل بیت کے نام پہ برستا ہے، اہل بیت والے پانی کے مخالف نہیں ہو سکتے۔ اللہ پانی برساتا ہی اہل بیت کے نام پر ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ بکم ينزل الغیث، یہ جملہ ہے زیارت جامعہ کا، امام علی نقی کا جملہ ہے، میرے مولا کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں یا اللہ اے اہل بیت، آپ کی وجہ سے تو پانی برستا ہے، یہ رحمتیں اس کی طرف سے۔ تو اللہ کی محبت کیا کریں؟ آج ایک دو پوائنٹ لے لیجئے، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کل کیا بات ہوگی۔ کیا کریں کہ اللہ کی محبت دلوں میں بیسے؟ ہمیں ہدف ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کریں جی۔ ویسے بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا مسجد کا بھی تو اثر آنا چاہیے جی، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ تو اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ سب سے پہلا نقطہ، میں نے 9 نقطے سوچے تھے سیدہ کے برکت سے، 9 نقطے سوچے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے ہو۔ پہلے محبت اللہ سے ہونی ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ پھر ایمان کا نتیجہ ہے عمل صالح، اور پھر جب ایمان اور عمل صالح ہو جائے تو پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہوا؟ ایمان۔ ایمان یعنی اللہ سے محبت۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی محبت کا ایک رستہ، پہلا ذریعہ کثرت سے ذکر الہی، کثرت سے اللہ کا ذکر۔ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنے سے اللہ سے محبت بڑھے گی، زیادہ سے زیادہ اسے یاد کیا جائے۔ اس کے یاد کرنے کے 85 طریقے ہیں، ان سارے طریقوں کو اگر ایک خلاصہ ایک لفظ میں ہم کہیں کہ ذکر الہی، اللہ کا ذکر۔ اب وہ ذکر کبھی حج کی صورت میں ہوگا، وہ ذکر کبھی نماز کی صورت میں ہوگا، وہ ذکر کبھی روزے کی صورت میں ہوگا، وہ ذکر کبھی ذکر کی صورت میں ہوگا۔ پھر ذکر کی قسمیں بنے گی، ذکر لسانی بنے گی، ذکر قلبی بنے گی، ذکر جواہری بنے گی، اور اس طرح پھر وہ ذکر حقیقی بنے گی۔ یعنی کبھی صرف زبان ذاکر ہوتی ہے، کبھی دل بھی ذاکر ہو جاتا ہے، کبھی اعضاء و جوارح بھی ذاکر ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہ پورا وجود ذاکر نہیں ذکر بن جاتا ہے۔
یعنی یہ اگر سو بھی رہا ہو تو اس کی سانس اللہ کا ذکر بن جاتا ہے، اس کا خواب دیکھنا بھی ذکر الہی ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا بھی وقت آتا ہے جو کثرت سے ذکر الہی کر رہا ہو کہ پھر اس کا سانس لینا بھی ذکر الہی ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس کا سانس لینا بھی ذکر الہی ہو جاتا ہے۔ یہ جو مجلس ہے نا، اس کی ایک برکت یہ ہے، جتنی دیر تک آپ مجلس میں بیٹھے ہیں نا، جتنے سانس لیں گے نا، یہ ذکر الہی ہے۔ میں نے یہ آپ کو حدیث کا مفاد سنایا ہے، مجلس کی حالت میں جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے، یعنی جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں اگر آپ بیٹھ جائیں تو سانس لینا تسبیح ہے۔ نفس المحموم فی غمنا تسبیح، حدیث سنائیے میں نے آپ کو۔ ہمارے غم میں جمع ہونے والوں کا سانس لینا، ہمارے غم میں جمع ہونے والوں کا سانس لینا تسبیح ہے۔ یہ جتنی دیر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نیت سے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، یہ سانس لینا تسبیح ہے۔ یا حسین کے ذکر میں سانس لینا تسبیح ہے، یا روزہ رکھ کے سانس لینا تسبیح ہے۔ اللہ نے روزے کے لیے بھی معصوم نے یہی فرمایا ہے، جیسے مجلس کے لیے فرمایا ہے، ایسے روزوں کے لیے بھی فرمایا ہے کہ جب روزہ دار روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر روزے کی حالت میں جب وہ سانس لیتا ہے تو یہ سانس لینا تسبیح ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت بھی ایک حالت ذکر میں، تو ذکر کا بھی زبان سے ہے، ذکر لسانی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ بار بار سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ بار بار نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں، یہ ذکر الہی ہے زبان والا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، بسم اللہ، یہ الفاظ زبان سے جب ادا ہو رہے ہو، یہ ذکر لسانی ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ زبان کا ذکر بھی ہے، اعضاء و جوارح کا ذکر بھی ہے۔ نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ مخصوص ارکان کا مجموعہ نماز ہے، ہر اپنی پسند کے ارکان بنانے سے نماز نہیں ہوگی، جیسے نبی نے پڑھ کے دکھائی ایسے پڑھ کر دکھاؤ تو یہ ہے نماز۔ توجہ، کل بات آگے بڑھے گی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو امت نے کیسے پڑھتے ہوئے دیکھا نبی کو؟ نبی کو امت نے پڑھتے دیکھا کہ حسین نبی کے پشت پہ ہے اور نبی کا سجدہ طویل ہوتا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی عبادت ہے مگر حسین کے جذبے کے ساتھ، حسین کے خیال کے ساتھ، حسین کے تصور کے ساتھ۔ ہاں، یہ بھی کسی کا، کیا کروں میں تو ایسے ماحول میں رہتا ہوں کہ یہ بھی کسی کو بدہضمی کا شکار ہو جائے گا کہ لو بھائی یہاں بھی شرک کر گئے، یہ تو ہیں ہی سارے مشرک جی، اللہ کی نماز کے ساتھ حسین کو جوڑ دیا۔ تو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں ایک اور نماز دکھا دیتا ہوں، جو مہنگی ترین 2 رکعت نماز ہے، جو مکے میں پڑھی جاتی ہے۔ جب حاجی مکہ جاتا ہے تو 2 رکعت نماز طواف خانہ کعبہ کی مقام ابراہیم پر پڑھتا ہے، اور ایسے کھڑا ہونا ہے اس کو واجب ہے کہ مقام ابراہیم اس کے اور اللہ کے گھر کے درمیان میں ہو، ایسی جگہ کے کھڑا ہو کہ مقام ابراہیم بیچ میں آ جائے، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ نظر آ رہا ہو، اور پھر وہ اس طرف کھڑے ہو کر کے اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان میں مقام ابراہیم ہے۔ اور نیت کیا کرنی ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مقام ابراہیم پر، نماز طواف واجب قربتاً اللہ یا قربتاً اللہ۔ شروع سے اللہ اکبر سے لے کر اور سلام کرنے تک مسلسل 2 رکعت کے اندر نیت رہنی چاہیے کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی نماز اللہ کی ہے، تصور ابراہیم کا ہے، یعنی حضرت ابراہیم کے تصور سے تو اتنی مہنگی نماز نہ صرف جائز ہے، واجب ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں پڑھ لو یا وہاں پڑھ لو اور وہاں بھی پڑھ لو گے تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، وہی پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کوئی باب عمرہ پہ جا کے پڑھائے، باب فہد پہ جا کے پڑھائے، باب مثال کے طور پہ بنی ہاشم میں جا کے پڑھ کر آ جائے، اسے پڑھنا وہاں ہے جہاں مقام ابراہیم ہے۔ نیت کرے گا میں 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، کہیں اور نہیں پڑھ سکتا۔ تو اگر ہزاروں سال پہلے آنے والے حضرت ابراہیم کی یاد میں اللہ کی نماز ہو سکتی ہے تو حسین کی سجدگاہ خاک شفا رکھ کر نماز کو حسن کیسے نہیں ملے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو خاک شفا کی آپ ایک خاک شفا رکھتے ہیں، سجدگاہ بنا کر رکھتے ہیں، یہ سجدہ ہے اللہ کا مگر جذبہ حسینی کے ساتھ، سجدہ ہے اللہ کا مگر جرأت حسینی کے ساتھ۔ اللہ اپنا سجدہ چاہتا ہے حسینیت کے ساتھ۔ وہ نمازیں شاید نہیں، یقیناً منہ پہ مار دی جائیں گی جن نمازوں کی روح حسین نہ ہو۔
نمازوں کی روح حسین مولا ہے. نماز پڑھ رہے سرکار سجدے کی حالت میں ہیں، حسین پشت نبی پر بیٹھے ہیں. اور یہ واقعہ ایک دفعہ کا نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ کا ہوتا تو جو جماعت میں تھے وہی راوی بن جاتے. بار بار ہوگا تاکہ کوئی رہ نہ جائے. ساری امت دیکھ لے کہ حسین نبی کے پشت پہ بیٹھتے رہے، اور ساری امت دیکھ لے کہ نبی نے پشت سے اتارا نہیں حسین کو. ورنہ اگر ہمارا بچہ ہو تو کیا حکم ہے؟ ہمارا بچہ ہو تو کوئی آئے دوڑ کر بچے کو گود میں لے کے اتار دے. گھر کی خاتون، گھر کا کوئی اور فرد جو دیکھ رہا ہو، مسجد میں دوسرا نمازی جو دیکھ رہا ہو کہ بچہ بیٹھ گیا ہے نماز حالت میں پشت نمازی پر، تو وہ اتار دے، یا یہی ہاتھ پکڑ کے اتار دیں. فعل قلیل نماز کو باطل نہیں کرتا. نماز کی حالت میں مثال کے طور پہ موبائل بج گیا تو جیب میں سے نکال کر اسے آف کر کے دوبارہ سے رکھ دینا، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. یہ فعل قلیل ہے. وہ جو نبی فعل قلیل کو جائز کہہ رہے ہیں نماز کی حالت میں، جو نبی خود فرما رہے ہیں کہ فعل قلیل نماز کی حالت میں جائز ہے، اس نبی نے یہ فعل قلیل انجام کیوں نہیں دیا کہ حسین کو اپنی پشت سے اتارا کیوں نہیں؟ ذرا صلوات پڑھیں مولا حسین کی ذات پہ. نہیں اتارا. نماز لمبی کرتے رہے، سجدہ طول دیتے رہے سجدے کو، مگر حسین کو اپنی پشت سے نہیں اتارا. ساری امت کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ بھی تمہارا سجدہ قبول کرے گا، مگر حسین کی محبت کے ساتھ.